حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. تو کہا مبشر بیٹا آپ اونچا صبح بڑا پڑھے تو میں کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑ جائے کہ بھئی اونچا پڑھے تھے آپ. تو کہتے مجھے تو آپ کی آواز اچھی لگی, اگر میں آپ کو کوئی نعت کوں پڑھنے کے لیے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. عشق کی سٹیجز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں وہاں پہ ہی گر پڑا, اور کوئی کہتا ہے کہ بارش شروع ہوگی. مجھے یاد ہے کہ میں ٹوٹلی سپیچ لیس ہو گیا تھا. اچھا مبشر بھائی, یہ نعت خوانی کے اوپر یوں کر کے پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ابو عاشق بھی بڑا کامن ہے. یہ اوہد کی زمین اس کے اندر مکی, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. مواجہ شریف سے گزرتے ہیں تو کیا قیمت ہے تمہارے جوتی کی؟ 10 ریال, 15 ریال, 20 ریال. وہ ایک طرف ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے, ایک طرف موبائل پکڑا ہوتا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں مدینہ المنورہ میں, کسی قسم کی تعارف کے محتاج نہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان کے بہت بڑے نعت خواں بھی ہیں, اور آپ بیک گراؤنڈ ہمارا دیکھ رہے ہوں گے چینج ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں احد کے دامن میں, کیونکہ یہ ہمارے گیسٹ کی ایک خواہش بھی تھی کہ تھوڑا سا لک چینج ہو, کیونکہ نعت خوانی ہم نے کرنی ہے اور سرکار کی نعت خوانی کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں نعت خوانی ہوگی, مدینہ المنورہ میں ہوگی, تو کیوں نہ لک چینج کیا جائے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, جو کہ پاکستان سے تشریف لائے عمرہ پہ. عمرہ مکمل کرنے کے بعد یہ آج ہمارے پاس موجود ہیں مدینہ المنورہ میں, جناب مبشر امین قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت عنایت کیا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے یہ جو ہے آپ کی فرمائش پہ؟ ماشاءاللہ, یقیناً مدینہ پاک کی تو ہر جگہ ہی اس کا ایک خاص مقام ہے اور ایک خاص ویلیو رکھتی ہے, اور لیکن یہ کچھ خاص کیفیت ہے جو یقیناً لفظوں میں نہیں ہم بیان کر سکتے. بے شک. میری نظر میں سید الشہداء کی بارگاہ میں یہاں پر ہم بیٹھے ہیں دامن احد میں, تو الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے. الحمدللہ. آپ یہ پہاڑ دیکھیں, پورا احد ہے, اس کی بیک سائڈ میں سید الشہداء. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ پورا ساتھ میں پارک بنا ہوا ہے, اور یہ ماشاءاللہ ایریا کافی بڑا ہے, کافی ایریا احد جو ہے بہت وسیع ہے. میں نے ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ فیملیز اور اکثر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. ابو عائشہ بھائی, میں کہوں گا کہ یہی وہ جگہ جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک بھی لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہوں گے, یہ سوچتے ہیں, دل چاہتا ہے پورا مدینہ ایسے ہی پھریں ہم. ایسا ہی ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ, بہت خوبصورت. تو خیر بہرحال آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جی الحمدللہ, آپ نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پہلا ہم سوال لے کر چلیں گے, بیسک سوال جو ہمارا ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے 2010 میں. اچھا, ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کے بعد بھی دل تھا پڑھنے کا, اور بس مصروفیت کے باعث زیادہ تعلیم کو نہیں جاری رکھ سکا. ٹھیک. لیکن میں بھی شاید ابھی دوبارہ شروع کر دوں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تعلیم کے لیے کوئی عمر وقت نہیں دیکھا جاتا, ایک لمٹ نہیں دیکھی جاتی. تو لیکن الحمدللہ گریجویشن میں نے کمپلیٹ کی, بی کام کیا میں نے, بی کام آئی ٹی کیا, اور اکاؤنٹس میں جو ہے مجھے کافی انٹرسٹ تھا. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر, اللہ نے کامیابی بھی عطا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ نعت خوانی کا شوق کب سے کیسے آیا؟ کب بیک گراؤنڈ میں کوئی آپ کے فیملی میں سے ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ ابو عائشہ بھائی میرے خاندان میں کوئی بھی سدا خوان نہیں ہے. اچھا. اور یہ آقا علیہ السلام کا خاص کرم ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جو مرضی کر لے. اور اکثر میں لوگوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں, دیکھنے سننے والوں کو بھی,
کہ جہاں پہ آپ دنیاوی تعلیم سے اپنی اولاد کو راستہ کرتے ہیں وہاں پہ دینی تعلیم بھی دیں، تاکہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کا ادب کریں اور جانے کے بعد بھی آپ کے لیے اسال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے. ایسا ہی. تو یہ تو بالکل بھی مائنڈ میں نہ میرے تھا نہ میرے بڑوں کے تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا پراپر نعت خوانی کی فیلڈ میں آئے گا. ویسے تو کائنات کا ذرا ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، لیکن پراپر ایک چنا جائے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے صدقے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنی فرسٹ گریڈ میں تھا تو نیشنل اینتھم پڑھا جا رہا تھا، قومی ترانہ. آپ کو پتہ اسمبلی میں تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر سپیچ وغیرہ، اس کے بعد اینڈ میں نیشنل اینتھم پڑھا جاتا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں بڑی اونچی آواز میں پڑھا تھا اور بڑا لاؤڈلی پڑھا تھا. ایک وہ پیشن تھا، ایک جنون تھا. تو قرات کی ٹیچر تھی یہ جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ سکھاتی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ 30ویں سپارے میں جو آتی ہیں وہ ہمیں یاد کرواتی تھی. تو انہوں نے مجھے پھر بریک ٹائم بلایا تو کہا مبشر بیٹا آپ اونچا صبح بڑا پڑھے تو میں کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑ جائے کہ بھئی اونچا پڑھے تھے آپ. تو کہتے مجھے تو آپ کی آواز اچھی لگی، اگر میں آپ کو کوئی نعت ہوں پڑھنے کے لیے تو آپ پڑھیں گے. تو یہ خاص حضور کا کرم تھا کہ پیشن، جنون اور کانفیڈنس بہت تھا شروع میں ہی، بچپن میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی. تو میں نے کہا جی مس ضرور آپ مجھے بتائیں کیا پڑھنا ہے. تو اس ٹائم نا جو ہمارے پی ٹی وی پہ موسٹلی نعت چلتی تھی نا وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی، ماشاءاللہ. ان کے کلام فاصلوں کو تکلف، زہ مقدر، یہ دو کلام جو تھے ٹرینڈنگ میں تھے. یہ میں 90s کی بات بتا رہا ہوں آپ، اور 90s کا بچپن آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، وہ آئیڈیل ہے جس کے پھر آگے کنٹینیو. تو جی ضرور. تو یہ نعت انہوں نے مجھے جو ہے نا کہا کہ یہ آپ تیار کر لیں گے. تو میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ تعالی. تو مجھے انہوں نے وہ لکھ کے دی اور میں نے پھر رات بیٹھ کے گھر گیا، رات بیٹھ کے اس کی پریکٹس کی اور کوشش کی کہ پڑھ سکوں. اگلے دن جو ہے پھر میں نے اسمبلی میں سنائی. میں ایک دو مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام. اور مجھے یاد ہے وہ کیفیت، مجھے وہ وقت یاد ہے. حالانکہ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ 15-20 منٹ والی پرانی بات بھی بھول جاتی ہے، لیکن بچپن کی ابھی بھی، اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی جو میموریز ہے نا، چائلڈ ہوڈ کی جو میموریز ہے وہ اکثر یاد رہتی ہیں. تو مجھے بھی یاد ہے کہ سب ٹیچرز نے اتنا پیار دیا اور پھر یہاں تک ہو گیا سلسلہ کہ بھئی حالانکہ ہر کلاس کی باری آتی تھی لیکن ہفتے میں میری 2 دفعہ باری آتی تھی. تو پھر وہ نئے سے نئے کلام کافی دفعہ یہ ریپیٹ ہوتے تھے. تو یہ میرا سٹارٹ اپ تھا بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا الحمدللہ، اور آج تک آپ کے سامنے ہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ آپ نے 2 مصرے پڑھے ہیں، 2 لائنیں پڑھی ہیں، وہ آنکھیں بند کرے نا بندہ تخیلات میں چلا جائے پچھلے وقت میں. تو اکثر جب یہ نعت چل رہی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ مدینہ دکھا رہے ہوتے تھے، سڑکیں دکھا رہے ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. تو آنکھیں بند کر کے فیل کرنے کی بندہ کوشش کرے نا، وہی ویو ہے تقریباً. اس ٹائم آپ کو شاید یاد ہو کہ اس ٹائم بالکل فریش ویڈیو آئی تھی، مسجد نبوی کی تعمیراتی ویڈیو، اور اس پہ بھی یہی کلام ان کا کلام تھا. پھر جو تھا خورشید صاحب کا کلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے علاوہ جو تھے کافی صدیق اسماعیل، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لمبی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو ان کے کلام چلتے تھے، وہ آج تک سدا بہار کلام ہے. وہ بے شمار ایسے کلام ہیں جو ماشاءاللہ آپ بچپن میں بھی سنے، پڑھے، اور آج تک اگر پڑھے جائیں تو وہ تازہ کے تازہ ہیں کلام. ایسا ہی ہے بالکل ماشاءاللہ. تو پہلا عمرہ تھا آپ کا یہ؟ نہیں ابو عائشہ بھائی، اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ 2015 سے صحیح ماشاءاللہ 2015 سے شروع ہوا یہ سلسلہ، اور بیچ میں کووڈ آ گیا تھا جس وجہ سے وہ جو اس دوران نہیں ادا ہو سکا، اس دوران حاضری نہیں ہو سکی. ادروائز تقریباً ہر رمضان شریف جو ہے ماشاءاللہ میں مدینہ شریف میں اور عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی آتا ہوں اور مدینہ شریف میں بھی آتا ہوں. اور بلکہ یہ اگر آپ نے بات چھیڑی ہے تو یہاں پہ ایک بڑا اچھا نقطہ بھی دیکھنے سننے والے لوگوں کو کہنا چاہوں گا میں کہ ہمیشہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار بس اب مجھے نا عمرے پہ کوئی لے جائے، یا کوئی بھئی اپنا ایک پیشن اور اپنا جو جنون ہے نا اس کو وہ پیچھے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار نصیب میں ہوگا نا تو ہو جائے گا. لیکن یہ تھوڑی سی ان کی یہ جو آبزرویشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے. آپ کی اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے،
آپ کا اپنا ایک جنون، آپ کی اپنی محبت، آپ کی لگن، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوگا، کیونکہ بلاوا ان کی منظوری ان کی طرف سے ہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنی ہے تو بلاوا آنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی گاڑی لے رہے ہیں، آپ اپنا آئی فون لے رہے ہیں، آپ اپنے سارے گھر کے معاملات جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں، اور جب عمرے کی باری آتی ہے یار نصیبوں میں ہوگا تو چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شوق ہے، عشق ہے، محبت ہے۔ میں نے پہلا عمرہ جو 2015 میں ادا کیا وہ میں نے کمیٹی ڈالی پرسنلی طور پہ، میں نے کسی سے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ بیک اینڈ سے سپورٹ کرنے والے بڑے تھے، پیرنٹس بھی، بھائی بھی سارے، لیکن دل کی خواہش تھی کہ یار خود کچھ کروں میں، تو میں نے پرسنلی طور پہ اپنی کمیٹی ڈالی، اور تب تو ایزیلی معاملات سارے ہو جاتے تھے، اب تو بہت ایکسپینسو، اور اب حج بھی دیکھ لیں کتنا اوپر چلا گیا، لیکن پھر بھی بات تو وہی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بات تو بلاوے کی ہے۔ تو وہ پھر میں نے اس طرح جو ہے نا پہلا عمرہ ادا کیا، اس کے بعد پھر کرم ہوتا گیا، اور آج تک الحمدللہ 2026 آ گیا، تو اس دفعہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، حضور کے کرم سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے وہ آپ مکہ المکرمہ میں پہنچے، جی کیا کیفیت تھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے؟ یقیناً اب کلام میں سنائیں۔ اچھا، کلام بھی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، اور نثر کی صورت میں بھی بتا دوں کہ یقیناً جب آپ کے پاس سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور وہی بات ہم نے بزرگوں سے سنی تھی کہ پہلی نظر جب پڑے گی نا، 2 دعا مانگے وہ قبول ہوگی، تو میں بڑا کشمکش میں تھا کہ کیا دعا مانگی جائے، تو میرے ایک بزرگ ہیں، بڑی اچھی نسبت رکھتے ہیں وہ، تو ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ڈھیر ساری دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریے گا کہ خانہ کعبہ کو دیکھے ہی کہ یا اللہ جتنی دعائیں یہاں پہ مانگو نا وہ ساری قبول ہو، تو یہ ان کا ایک بڑا اچھا مشورہ بھی تھا۔ مجھے مستجاب الدعوات، اور پھر کچھ بزرگان دین نے فرمایا، اہل نظر نے فرمایا کہ مطلب یہی ہے کہ نظر پڑے گی تو ہوگی دعا قبول، لیکن وہاں پہ جتنی دیر آپ رہتے ہیں وہ بھی دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، تو باقی کیفیت جو ہے لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی۔ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سلسلہ مختلف ہوتا ہے، جی عشق کی سٹیجز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں وہاں پہ ہی گر پڑا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں عشق باری شروع ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹوٹلی سپیچ لیس ہو گیا تھا، کہ میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے، اور پھر ایک دم سے وہ حقیقت میں آپ کے سامنے آ جانا، پھر اپنے اوپر نظر ڈال لی، اور وہی بات آ گئی کہ آپ نے کہا اس کو آپ اگر کلام کی صورت میں سنائیں گے تو میں اس طرح کہوں گا، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر
اللہ اکبر. بہت خوبصورت کلام میں جو آپ نے بتایا، اللہ اکبر. بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ چلے سفر مدینہ کی طرف، اللہ پہلا اکبر. سفر، وہ سفر کیسا تھا؟ ابو عاشق بھائی وہ ایک خاص سفر تھا میرے لیے، اور سمجھ لیں کہ اس میں ایک یقین کامل تو تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے حوالے سے، لیکن جب پریکٹیکلی خود پہ گزری تو وہ اور کامل ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. میرا جو سکیجول تھا نا، اس میں سکیجول میں عید جو بن رہی تھی وہ مکہ پاک میں بن رہی تھی. اچھا. اور میں بڑا ایزی تھا، کمفرٹیبل تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، ہم عید جو ہے مکہ پاک میں، عید کی نماز مکہ پاک میں ادا کریں گے. میرے پاس میرے ایک دوست آئے اور بڑے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام ہیں، عاشق ہیں. تو میرے جب روم میں آئے تو مجھے کہتے ہیں بشیر بھائی عید کے لیے پھر مدینہ شریف جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں بھی عید تو میری یہاں پر ہے، میرے اسکیجول میں ہوٹل میرا یہاں پر ہے، تو تیسرے دن جو ہے عید کے میں جاؤں گا. تو انہوں نے مجھے کہہ جو دیا، یار آپ تو حضور کے ثنا خوان ہیں، آپ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو میری تو خواہش تھی کہ آپ عید مدینہ شریف میں کریں گے. تو بس وہ کلک کرنی تھی، حالانکہ وہ بھی رحمت والا شہر ہے، یہ بھی رحمت والا شہر ہے، بے شک ایسے ہی. لیکن وہ کلک کر گئی کہ یار مجھے نا مدینہ شریف ہونا چاہیے. بات ہو رہی ہے چاند رات کو، صحیح. اگلے دن ہے عید. میں نے اپنے جو اس ٹائم کے ٹریول ایجنٹ تھے تو ان کو میں نے کال کی، یار میں نے کہا میرے وہاں پہ ہوٹل کا ارینجمنٹ کرو، میں نے مدینہ شریف میں عید کرنی ہے. کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل مبشر بھائی، جو اسکیجول بنا ہوا ہے وہاں پہ تو کوئی ہوٹل خالی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان شریف میں یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے، اور شاکان مصطفیٰ کا ایک سمندر جو ہے وہ آیا ہوتا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پہ روم مل سکے، تو آپ عید ادھر کریں. تو میں یہ بات جب کر رہا تھا تو میں زاروں کو تار رو رہا تھا، اشک باری شروع تھی، اور ایک ضد سمجھ لیں یا ایک وہ ایک تڑپ سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا بھی پہلی دفعہ ہے اور عید بھی پھر مدینہ شریف میں کرنی ہے. اب میں ضد بازی ہے میری، ان سے تکرار چل رہی ہے کہ کچھ ارینج کریں، مجھے بس وہ دے دیں، میرے یہاں سے کاٹ دے جتنے دن ہے، جو ہے پیسے اوپر لگنے ہیں مجھے بتا دیں. وہ کہتا ہے کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. میں نے وہ اشرف بھائی اپنا سامان پیک کیا، رو رہا ہوں میں، آنکھیں میری لال ہے اور اشک باری شروع ہے. میں نے جو کبری آتی ہے مسفلہ کبری، وہاں پہ ابھی بھی آوازیں لگتی ہیں مکہ مکہ، مدینہ مدینہ مدینہ، ایسے آوازیں وہاں پہ بس والے لگاتے ہیں. تو مدینہ مدینہ کی صدائیں وہاں پہ لگ رہی تھی. تو میں نے وہ اپنا ٹیچی کیس پکڑا اور میں بس میں بیٹھ گیا، اور میں وہاں یقین میں نے وہ رو رہا تھا اس ٹائم میں کہ حضور آ رہا ہوں، اور پتہ کوئی نہیں کہاں پہ اسٹے کرنا ہے، کیسا سلسلہ معاملہ ہے. وہاں پہ ایک بھائی مجھے میرے ساتھ ہی بیٹھے اور لاہور کے تھے وہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں، جس طرح وہ بندہ ایک گفتگو کرتا ہے ان کو بھی اشتیاق ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں لاہور سے. تو اچھا آپ کا یہاں پہ کہاں اسٹے تھا؟ میں نے کہا اس ہوٹل میں. وہاں پہ کہاں پہ اسٹے تھا؟ وہاں پہ کہاں پہ اسٹے ہونا ہے مدینہ شریف؟ تو میں نے کہا جی مدینہ شریف کا بھی نہیں پتا، مجھے 3 دن بعد ہوٹل ملنا ہے. آپ کیسے رہیں گے؟ میں نے کہا وہ مجھے بھی نہیں پتا، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. تو مجھے ساتھ ہی مسکرائے اور فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا وہاں پہ فلیٹ ہے، وہاں پہ اسٹے کر لے. ماشاءاللہ. تو میں اور زیادہ رونے لگ پڑا کہ حضور اگر آپ بلا رہے ہیں تو انتظام بھی دیکھیں کیسے کر رہے ہیں، سبحان کیسے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. ہوٹل بھی نہیں، پورا فلیٹ. کہتے ہیں وہاں پہ آپ اسٹے کریں. وہ آج بھی ان سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، اور جب میں مدینہ شریف آتا ہوں تب بھی بات ہوتی ہے ویڈیو کال پہ. ابھی بھی 3-4 دفعہ بات ہو گئی، جب پاکستان ہوتے تب بھی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ مجھے لے کے گئے اور میں بہت زیادہ برا حال تھا. ایک تو ویسی مینٹلی طور پہ بھی یہ سلسلہ تھا، اور جسمانی بھی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ عبادت میں ریاضت ہے. تو بحیثیت انسان جسم کی حالت بڑی وہ نازک سی تھی اس ٹائم، طبیعت بڑی ناساز تھی. لیکن جب مدینہ پاک کی سرزمین آئی، ابو عاشق بھائی یقین مانے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا کہ مجھے کچھ ہے. اور ایسے بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے وہ مینار نظر آئے، وہ کیفیت اور وہ سلسلہ جو تھا نا وہ بھی ٹوٹلی سپیچ لیس تھا کہ اب آ جائیں گے، اب پہنچ جائیں گے. کبھی اشک باری ہو رہی ہے، کبھی کوئی کلام یاد آ رہا ہے، اور کبھی کوئی کلام پڑھ رہے ہیں. پھر وہ ایک کلام بڑا اس میں پیارا ہے جو ہم موسٹلی اس ٹائم بھی پڑھتے تھے اور اب بھی اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں. میں 1-2 اشعار جو ہے میں پیش کر دیتا ہوں کہ جب
پتہ چل جائے کہ حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے جی تو ہم پھر سارے حضور کے دیوانے یہی کہتے ہیں کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم خدا میں مدینے چلا، اور گنبد سبز پر فائنلی وہ وقت آ جاتا ہے. جی جی اور اس سے منسوب یہ کلام بھی بڑا مشہور ہے ظہوری صاحب کا، جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے جی جی اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. لیکن اس کلام میں اس نظارے کو ایسے جو ہے قلم بند کیا گیا ہے کہ گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے، دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے، تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا. وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکین، یہ عہد کی زمین اس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے اخیر کر دیے. تو جی ماشاءاللہ یہ یہ سفر مدینہ کا جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا، یہ ٹائٹل کلام تھے جی اس ٹائم کے. اور ماشاءاللہ یہ جب بھی پڑھتے تھے تو تصور میں لوگ پاکستان میں بھی رہ کے مدینے پہنچ جاتے تھے. مدینے پہنچ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے نا، کسی کو در پہ بلا لیتے ہیں، کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں، جسے کہ چاہا دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ بے شک. تو مدینہ المنورہ میں آپ ماشاءاللہ پہنچ گئے. یہاں پہ پہنچ کے پہلی دفعہ جب پھر آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سبحان اللہ، کیا کیفیت تھی؟ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سورب دی مدینے دا گھر-بار بڑا سونا. ماشاءاللہ یہ کیفیت ایسی تھی کہ ہم مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے روزہ ہے، اور اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں اشک باری شروع ہے اور میں جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جو دوست تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے فلیٹ میں رہ لیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرا ہاتھ پکڑا، کہتے وہ سامنے تو دیکھیں، سامنے گنبد خضرا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ وہ وقت مجھے میسر آیا، اور اس کے بعد آج تک یہ کرم نوازیاں جاری و ساری ہیں. اور دیکھنے سننے والوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ یہ کرم نوازیاں اسی طرح جاری و ساری رہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے محبوب کے در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. تو جو سب سے ہمارا وزنی سوال ہوتا ہے نا جی وہ میں آپ سے کروں. اللہ اکبر. کہ جب آپ مدینہ المنورہ میں پہنچ کے ماشاءاللہ مسجد نبی شریف میں پہنچ کے نبی علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے اللہ اکبر سلام پیش کیے، سلام پیش کرنے کے بعد کیا کیفیت تھی آپ کی؟ اچھا، یہ اگر میں کلام کی صورت میں آپ کو سناؤں تو یہ اس کلام لکھنے والے کو یہ سعادت حاصل ہے، قبلہ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے روضہ رسول کے اندر جا کے کلام پڑھا ہوا ماشاءاللہ. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ان سے ملاقات میری بچپن میں ہوئی. مجھے کم و بیش ابو عائشہ بھائی 30 سال ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ طور پہ ثنا خوانی پیش کرتے ہوئے. تو ان سب ہستیوں سے ملاقات ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. تو آپ نے لکھا تھا بڑا پیارا ایک میں شعر پیش کر دیتا ہوں. جی جی. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. اور پھر معاجہ شریف تھا اور ایک طرف اپنی طرف دھیان گیا. یہاں پہ پیر نصیری نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اچھا کبھی کبھی دل کرتا ہے گفتگو کروں نا آپ کے ساتھ تو نثر کی صورت میں پڑھ دوں، لیکن دیکھنے سننے والے کہیں گے کہ مبشر بھائی آپ تو ثنا خوان تھے، آپ تو بہر نظم میں بھی پڑھ سکتے تھے. اچھا حضرت کوئی کلام ہو جائے. جی ضرور. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہی ہے. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے. آمین. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ون سوانے بولوں گا عجیب و غریب قسم کی مخلوق پیدا ہو کے نعت خوانی میں آ رہی ہے، کوئی ادب نہیں، وہ درد دل نہیں، وہ محبت نہیں، بس شروع ہو گئے نہ کلام کا پتہ، نہ مطلب کا پتہ، نہ جملوں کا پتہ، اور آگے سٹیج پہ اور نعت خوانی چل رہی ہے. جی بالکل ابو عائشہ بھائی، اگر بالکل اس کا ایک مورل آپ کو میں دوں، بالکل خلاصہ دوں اور مختصراً بات کروں تو کاش سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ نعت خوانی جب بھی کوئی ثنا خوان کرے تو مرکز نگاہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو، بس
نعت جب ہے ہی ان آپ کے لیے۔ جب یہ آپ کے مائنڈ سیٹ ہو جائے گا نا، پھر دنیاوی معاملات سارے ختم ہو جائیں گے، ختم پھر ہو آپ جائیں کو گے۔ پتہ چل جائے گا بھی یار ادب کیا ہے، تقدس کیا ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا مزید آگے چلیں تو پھر اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں یا آپ کو شوق ہے تو پھر آپ باقاعدہ طور میں علماء کرام کی صحبت میں بھی بیٹھیں، پھر بالکل آپ بزرگان دین کی صحبت میں بھی بیٹھیں، ایسا ہی ہے۔ کلام کا انتخاب کریں۔ آپ بلیو کریں، المیہ تو یہ ہے کہ آپ نئے ثنا خوانوں کی بات کریں، حالانکہ میں خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں جو علمی بات آ جائے، جو سیکھنے کو مل جائے وہ سیکھوں آج بھی۔ صحیح۔ آپ نئے ثنا خوانوں کی بات کریں، ہمارے سینئر ثنا خوان ہیں اور بڑے بڑے پرانے پڑھنے والے ہیں، آج بھی حضور کو حضور پڑھتے ہیں۔ اب اچھا۔ پیش ہے ہے کے اوپر پیش ہے، جی درود کے اوپر بھی پیش ہے، وہ درود پڑھتے ہیں۔ ایسے کتنے الفاظ ہیں جو بیسک ہر نعت میں آپ کو ملیں گے، صحیح۔ لیکن کیا ہے کہ وہ غلط علام ہے، وہ شروع سے پڑھے ہیں، 40 50 سال ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے مصطفیٰ نہیں کہہ رہے، آج بھی یہ حال ہے۔ اور اگر اس پہ گفتگو میں کرنا چاہوں صرف گرامر کے اوپر اور جو الفاظ ہیں تو ایک الگ پروگرام ہے، اس کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں اچھی صحبت میں بیٹھے علماء کرام، ایک اچھے ٹیچر ہونے چاہیے، استاد ہونے چاہیے۔ میرے اگر آپ استاد کی بات کریں تو بے شمار استاد ہیں، مجھے جن سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہترین۔ اور ماشاءاللہ کالج لیول پہ بھی ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ میں نے سیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر کیا جائے، بہتر سے بہتر پڑھا جائے، اچھے بزرگان دین کے کلام پڑھے جائیں۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے کلام پڑھنے سے محفل میں روحانیت آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے اور مزہ آتا ہے۔ جو انہوں نے اشعار لکھے ہوئے ہیں نا، جملے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اللہ دل کو اکبر، لگ جاتے ہیں۔ اللہ آج اکبر، کل والے ثنا خوان جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، جملے نہیں ہیں، نعت نہیں ہے، ایک لفظ پڑھ لیا پکڑ لیا، اور میں کہتا ہوں وہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ نعت کے اکبر، نام پہ بے ادبی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ کلام شروع علی 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 بول، منہ سے تھوک نکل رہے، علی اللہ علی 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 کر رہے ہیں، اللہ اور اکبر۔ مجمع کو لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی نہیں، ہو رہا ہے۔ ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ بالکل آپ جو ہے کلام کا انتخاب اچھا کریں، ادب کریں، اور اگر یہ نا عرب کلچر میں بھی ہے کہ اگر بات کو ریپیٹ کی جائے تو اس کی جو ہے نا اتھینٹیفیکیشن کا پتہ چلتا ہے یہ کتنی بالکل اتھینٹک ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن بات پھر وہی آئی تھی کہ ادب کے دائرے میں آ کے اب سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جی اب سیدی اعلیٰ حضرت، لیکن آپ نے اس کو دوبارہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات بہت زیادہ اتھینٹک ہے، جی جو 2 دفعہ آپ نے جو ہے کلم بند کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اسی طرح آپ کلام لے لیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں گفتگو کروں تو نثر کی صورت میں ہے، پڑھوں تو، لیکن دیکھنے سننے والے ساتھ کہیں کاش مبشر بھائی اس کا بھی ایک شعر سنا دیتے، اس کا بھی ایک شعر سنا اشعار میرے دیتے۔ مائنڈ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس پر نوٹس دلوانا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جس طرح یہ بے ادبی سے نام لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ جی جی اب آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کو جی جی، میں ایسے ہی بولوں بے تک کے الفاظوں میں، ایسے ہی ہے، او کر کے بولوں، ایسے ہی ایسے ہی بولتے، نعت خواں بھی ایسے نام لے رہے ہیں، جی، اس طرف جو ہے نا اسی طرح کا ان کا جو ہے نا وہ لہجہ سا بنا ہوتا ہے۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ بالکل۔ علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، اور پھر ان کا نام اس طرح لے کے، اور پھر وہ سمجھ نہیں پتہ نہیں بڑا کام کر رہے اس ہیں۔ میں پھر دیکھیں کچھ چیزیں تو اس میں نا ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی ثنا خوان بہت اچھے انداز میں پڑھا ہوتا ہے، جی کچھ آڈینس ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہے، اور اکثر اوقات جو موسٹلی میں نے جو آبزرو کیا ہے، ساؤنڈ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ جی جی اب ساؤنڈ آپریٹر یہ ایک الگ فیلڈ ہے، اور میں بلکہ جتنے ساؤنڈ آپریٹر دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو۔ سنسیئر ہونے سے مراد یہ کہ پراپر آپ سیکھیں۔ جی۔ اب آؤٹ آف کنٹریز آپ دیکھیں، ہر چیز کا باقاعدہ طور پہ ڈپلوما ہے، کلیمٹ ہے۔ نہیں ایک ڈپلوما ہے باقاعدہ طور پہ، آپ نے 2 سال وہ کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکو کیا ہے، ڈیلے کیا ہے، ٹربل بیس کیا ہے، جی آپ نے ایفیکٹس کتنے دینے ہیں، اس کا ٹیمپو کیا رکھنا ہے، اس کلام کا کیا ہے۔ وہ اکثر وہ مکسر لے لیتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ تو کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے بس جی اب ہمارے سے بڑا کوئی ساؤنڈ والا نہیں ہے، وہ پھر سارا کچھ جو ہے نا اوپن کرتے ہیں، ڈیلے بھی، ایفیکٹس بھی، پنگ پونگ بھی، وہ ساری چیزیں اوپن کر دیتے ہیں۔ اکثر اب میں وہ ایک دفعہ کہوں تو اکثر سننے والا کہے گا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اکثر یہ چیز بھی ہوتی ہے۔
تو اوور آل ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اس بات پہ، تاکہ بہتر سے بہتر، کیونکہ ہم لوگ کئی لوگوں کے آئیڈیل بھی ہوتے ہیں، ہمیں کئی لوگ فالو بھی کرتے ہیں، بالکل ایسا تو ہی ہے۔ اگر ہم اچھی چیز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نیو جنریشن پہ بھی وہ جو ہے چیز اثر انداز کرے گی، ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے ہمیں بالکل خیال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً دیکھنے سننے والے جو ہیں میرے ثنا خوان بھائی، وہ یقیناً اس چیز پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اچھا مبشر بھائی، نعت خانی کے اوپر یوں کر کے پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ ابو عاشق بھی بڑا کامن ہے، خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں، پاکستان پنجاب میں یہ کلچر بڑا پایا جاتا ہے، تقریباً ہر طرف، یہ پورے پاکستان میں، جی، انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں نہیں ہے ضرور، لیکن اس چیز کو جو ہے پنجاب میں بہت زیادہ، کیونکہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا اس میں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ میں پرسنلی طور پہ کسی کی نیت پہ نہیں شک کرنا چاہتا، نہ مجھے کسی کی نیت پہ شک ہے کہ آیا کہ وہ سیاسی طور پہ، یعنی کہ وہ دکھاوے کے طور پہ پھینک رہا ہے، یا دل سے اس کے اندر ایک جنون ہے اور وہ اپنی کیفیت سے تھوڑا ہٹ کے۔ لیکن فائنلی بات میں یہی کہوں گا کہ آپ نے نذرانہ دینا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں، بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح آگے جائیں اور ایسے پیش کر دیں، اور وہ اس سے پرہیز کریں۔ اور جس طرح کچھ کہتے ہیں نا کہ یار ہم جذباتی ہو گئے تھے، وہ کیفیت ایسی بن گئی تھی، تو پھر جذب کی کیفیت بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو وہ جذب جو ہے اس کو کریں نا، دیکھیں بہتر یہی ہے کہ آپ نعت خوانوں کو جو ہے ان کا بھی ادب کریں، اور یہ جو آپ خوشی سے نذرانہ پیش کرتے ہیں یہ بھی ادب سے پیش کریں۔ اور ظاہر ہے اگر ثنا خوان بھی سمجھ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثنا خوان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، ان کے سمجھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، وہ تو اپنا بندہ ایک ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اکثر ہی سننے میں آئے گی چیز، جی آپ نے بھی ایک چیز دیکھی کہ وہ اپنا ایک بندہ الگ سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بھائی جب میں شروع کروں پھر آپ نے خود آگے یہ دیکھیں سیکھ دینی ہے۔ دیکھیں اس چیز میں اوور آل ہی میں پھر ریپیٹ کروں بات کہ سب کو توجہ دلانی پڑے گی، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، کہ جب سارے ہی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے نا، سب کا جو نقطہ نظر ہے اس ایک ہو جائے گا کہ یار اب یہ کام نہیں ہونا، جی، تو اس میں پھر یقین مانے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی پھینکے گا نہ کوئی اٹھائے گا، کہ یعنی کہ ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے شاید کوئی اور نہ خدمت اٹھا لے، اور وہ جس انداز میں پھینکی جا رہی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے بھی وہ ساتھ لاتے ہیں کہ یار کوئی اور نہ سلسلہ ہو جائے، کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے۔ تو وہ جب ایک ادب کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ساری ترتیب ٹھیک ہو جائے گی، بہت بہتری آ جائے گی۔ اور ابھی بھی ایسی محافلیں ہم اٹینڈ کرتے ہیں جو بالکل ادب کی ہے، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ سر ڈھانپے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بات وہ کی تھی وہ علی، تو ہمیں مولا علی کے ہم ماننے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو باوضو جائیں، یہ نہیں کہ سگریٹ لگا ہوا بھنگ پی اور محفل کے وہ کونے پہ بیٹھے ہوئے اور وہ علی کر رہے ہیں، ایسے علی نہیں کرنا، نہ اس کا فائدہ ہے، نہ اس دنیا میں فائدہ ہے، نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ آپ باوضو جائیں۔ کلندر پاک کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ کلندر پاک کی نماز نہیں کبھی کوئی قضا ہوئی تھی، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ تو سلسلے آپ کو پتا ہے خرافات، اور یہ سلسلے دربار شریف ہو جائے، محافل نعت ہو جائے، کی طرف آئیں گے تو ٹاپک ہمارا بالکل، لیکن میں آپ کو جنرل ایک بالکل اشارتاً آپ کو میں نے بات بتائی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس میں المیہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا کم ہو گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کا ہم دین چاہتے ہیں اس طرح علماء کرام بیان کریں۔ انہوں نے سخت جو ہے نا سختی والا کام وہ ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑے گی آج کے دور میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی شریف میں خادمین مسجد نبوی، خادمین جو ہیں، جی اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نظر پڑی ہوگی کہ ان کے قریب سے کوئی گزرتا ہے نا، ان کو بھی ہدیہ دیتے ہیں۔ جی وہ کس طرح دیتے؟ وہ دوسرے ہاتھ کو، جی وہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی ہے۔ کیا میں کہتا ہوں انداز ہے ان کا دینے کا، اور کیا انداز ہے لینے کا، حق ادا کر دیا دینے والے نے۔ اچھا مسجد نبوی کی آپ نے بات کی ہے تو کئی ایسے پوائنٹس سے دل میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن وقت بھی قلیل ہوتا ہے، تو اب وہ یاد آ گئی ہے تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو مسجد نبوی میں بھی جہاں پہ محفل نعت کے ادب کی بات ہوئی ہے تو مسجد نبوی میں بھی خاص طور پہ ادب کیا کریں۔ اور اگر کاش میرا میسیج ورلڈ وائڈ نہ بھی جائے، میرے تمام پاکستانیوں کو بھی پہنچ جائے نا، اور کوئی اس پہ ایک بندہ بھی عمل کر لے، تو میں سمجھوں گا پوری پوڈ کاسٹ کا ہمارا جو ہے نا مقصد وہ پورا ہو گیا۔ ایسا ہی اب مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں،
تب جوتیاں جو ہیں وہ ایسے نیچے مارتے ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بےہودہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں کوئی بزرگ ہے، کوئی ہم ہے، درود پاک کی کثرت کریں، آپ درود پاک کی خود بھی کثرت کریں اور ایسے آرام سے رکھیں. ایک یہ المیہ، اور دوسرا اس سے بھی سخت جو ہے اور طبیعت توجہ. تھوڑی سی یہ حقیقت والی بات ہے، حقیقت سمجھنا چاہیے لوگوں کو. ان کے والدین کی تربیت پہ میں انگلی اٹھاؤں گا. انہوں نے اپنے بچوں کو تو سکھا دیا کہ آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے تو یہ حرکت نہیں کرنی، کسی بڑے کے سامنے بیٹھنا ہے تو یہ حرکت نہیں کرنی. یہ سکھانا وہ بھول گئے کہ نبی علیہ السلام جو وجہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے کائنات بنی، ان کے دربار میں جانا ہے تو کن آداب سے جانا ہے انہوں نے سکھایا نہیں. مین تربیت گاہ جو ہے وہ مدرسے سے پہلے گھر ہے. آپ یقین مانیں کہ وہ پٹاخے نما آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنے وہ غلط طریقے سے، غلط انداز سے پھینکتے ہیں. اور پھر جب روضہ رسول پہ اندر جالی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جالی مبارک سے گزرتے ہیں، مواجہ شریف سے گزرتے ہیں، تو کیا قیمت ہے تمہارے جوتی کی؟ 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال. وہ ایک طرف ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، ایک طرف موبائل پکڑا ہوتا ہے، اور وہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھو کہ ہماری کوئی وقت نہیں ہے ابو عائشہ بھائی، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا اوقات ہے. تو تم اپنی جوتی لے کے جا رہے ہو، اللہ کے بندے کس بارگاہ میں جا رہے ہو؟ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس کی سرپرستی سب ہستیوں پر ہے. ایسا ہی یہ وہ بارگاہ ہے. ایسا ہی آپ دربار شریف پہ جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور سلسلے معاملات، بڑی بڑی ہستی اور بڑے بڑے مقدس مقامات پہ جاتے ہیں، لیکن منزل جو ہے وہ یہ ہے، جو مین ہیڈ ہے، جو مین سرپرستی جہاں سے فیوز و برکات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے، سب کو ملتی ہیں. تو آپ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں پہ جبریل امی جو ہے ادب کے ساتھ آئیں. تو یقیناً ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، تو کیا ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کوشش تو ملائکہ بھی ادب کے ساتھ اترتے ہیں، ملائکوں کا سردار بھی ادب کے ساتھ اترتے، پوچھ کے آتے ہیں. ابو عائشہ بھائی یقیناً کتنی مشہور روایت ہے کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام. تو ہم اپنی خوش قسمتی دیکھیں کہ جب دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، حضور کا کرم ہوتا ہے. تو کیا اتنا بھی نہ ادب کریں یار کہ آپ جو ہے جوتیاں باہر اتار دیں؟ کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ سوکس کے ساتھ آئے، ننگے پاؤں آ جائے. اور بڑی ایسی سچویشنز ہیں کہ آپ وہ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن بید بھی سے بچ سکتے ہیں. آپ رستے کہیں نکل سکتے ہیں لیکن آپ بید بھی سے بچ سکتے ہیں. تو یہ اگر یہ 2 میسج تھے خاص، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے سلسلے معاملات ہیں، لیکن اس کے لیے بھی زندگی نہیں تو ہم الگ سے پوڈ کاسٹ رکھیں گے جس میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ اویئرنس دے سکیں کہ یار آپ تھوڑا سا خیال کریں کہ کیا کیا چیز میں بہتری آ سکتی ہے. اور یہ موسٹلی جو ہے کچھ انجانے میں بھی کچھ لوگ کر جاتے ہیں. پھر بلکہ بات سے بات نکلی ہے تو یہ جو بحث کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں کا جو خدام ہے ان کے ساتھ الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں. آپ یقین مانے غلط چیز ہے یہ. ابو عائشہ بھائی مکہ پاک کی بات ہے، تقریباً 2017 کی عمرے کی بات ہے کہ میں وہ رستہ انہوں نے بند کیا تھا، بلاک تھا. تو وہ یقیناً بڑا، آپ کو پتہ یو ٹرن لے کے بڑا لمبا ایک رستہ اختیار کرنا پڑ جاتا ہے. کئی لوگ تھکے ہوتے ہیں تو وہ اب وہ دھکا دے رہے ہیں، وہ جو ہے شرطا جو ہے ان کا وہ خادم وہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے. اب اس کا ماشاءاللہ یہ قد تھا، 6 فٹ قد تھا، یہ جسم تھا ماشاءاللہ. وہ دھکا نہیں دے اپنی طرف سے، وہ تھوڑا سائڈ پہ ہٹاتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ دھکا دیا جا رہا ہے. نہیں لوگ اس کو دھکا دے رہے تھے کہ بھی رستہ دو. اچھا. تو اتنا بے دردی کے ساتھ وہ اکیلا وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی تھی اور ایک جھرمٹ تھا لوگوں کا، اور وہ اہمکانہ حرکت کر رہے تھے کہ بھی دھکا دے رہے تھے. میں نے جاتے جاتے اسے نا ہاتھ میں لایا، اور میں خالی ہاتھ میں لایا کہ یار یہ بندہ ڈیوٹی دے رہا ہے اللہ کے گھر میں. تو آپ یقین، میں نے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اتنی کہ اس نے محنت اور جدوجہد کی ہوئی تھی ان کو روکنے کے لیے کہ وہ اتنا شیر جوان بندہ تھا وہ. اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ابھی گرا، لوگوں نے اتنا زیادہ سلسلہ. اور پھر آتے ہیں گلے شکوے بھی، 3 لاکھ لگا کے آئے، 4 لاکھ لگا کے آئے، بھی یہ کیا سروس مل رہی، یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہمیں رستہ نہیں دے رہے، جانے نہیں دے رہے. اللہ کے بندو، ہمارے گھر میں کوئی 50 مہمان آ جائے ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ لاکھوں کا معاملہ ہے، لاکھوں دنیا آتی ہے، ڈیلی بیس پہ لاکھوں آ رہی ہے، جا رہی ہے. اگر یہ ترتیب نہ دیں تو آپ یقین مانیں وہ اب اگر آپ ہمارا پاکستان کا کلچر دیکھیں تو بات تو ہے عجیب سی، لیکن بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ سیکھیں بھی، سمجھے بھی. تو ہمارا تو محلے کا ناظم نہیں مان، ہمارا ناظم آ جائے نا تو پورا محلہ خالی کرا دے، بھی اس نے آنا ہے، صفائیاں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو. یہاں پہ ترتیب دی ہوئی ہے تو آپ کو بھی حجر اسود کا بوسہ مل جاتا ہے، غلاف کعبہ کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں تو آپ کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، جگیردار، سارے پٹواری، ایچ اینڈ ایوری بڑی رینک والے سارے آپ کو آگے نظر آئے اور غریب کا رینک جو وہ پھر پیچھے ہو.
اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز تو ختم کی, جی فرق مٹایا. ایسے ہی اور احرام میں آپ کے پاس نہیں پتا کہ ڈاکٹر بیٹھا ہے, انجینئر بیٹھا ہے, کروڑ پتی بیٹھا ہے, کہ ایک ریڑھی لگانے والا بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی میرے اللہ کا کرم تو دیکھیں, حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات تو دیکھیں کہ یہاں پہ فرق جو ہے ختم کر دیا, ختم کر دیتا ہے. وہ ایک شعر ہے ادیب رائے پوری صاحب کا, وہ میں بلکہ وہ نظم میں ہی پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی, کسی خطے کی قبیلے کی زبان, اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے, دنیا کو جھکا لیتا ہے, کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. اور یہ مہاجر کی ہے صف, یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا, یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجابی کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجابی کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو, وہاں کرتے نہیں رنگ اور نسل کا تم اپنی شمار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. تو بات تو عشق کی ہے. پھر جب آپ عشق کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, یہ بھی نظم کی صورت میں, لوگ کہتے ہیں کہ بھی آ گئے یار, بڑی گرمی تھی, بڑا یار تکلیف ہوئی, سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوئی, ایسا ہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے, نا شکریہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اور یہ حقیقت ہے, یہاں پہ ان سرزمین پہ آپ آئیں تو ماتھے پہ بل کوئی نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی نہ بحث کریں, جو جدھر لگے اس کو ادھر لگے رہنے دیں, آپ اپنا کام کریں, اللہ آپ سے راضی ہو, اس کا محبوب آپ سے راضی ہو. عشق کی آپ نے بات کی ہے, سید الشہداء پہ گئے. ہاں الحمدللہ جی, ماشاءاللہ. عشق تو پھر اللہ علیہ السلام کا بھی تھا اپنے چچا کے ساتھ. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں, برملا کہہ دیتا ہوں کہ بھی جنت کی خوشبو سونگنی ہے. کہتے جی کدھر ہے دنیا میں؟ میں نے کہا آجو پھر سید الشہداء کی بارگاہ میں آجو. میں نے کہا وہاں پہ جنت کی خوشبو ملے گی آپ کو, اور آپ یقین مانے کہ وہ جو ایریا ہے, کیا کیا کمال کی خوشبو ہے, کیا بہار ہے, اور کیا کیفیت ہے کہ انسان ایسا ہے کہ وہ پیر صاحب نے فرمایا تھا, لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی. تو ابو عائشہ بھائی دنیا کے معاملات میں میں چاہتا ہوں آپ پوری دنیا پھر لیں جی. آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے, بڑی لے لیں, لینڈ کروزر لے لیں, ایروپلین لے لیں, ہیلی کاپٹر لے لیں, وٹ ایور یو وانٹ, کچھ بھی لے لیں. فائنلی آپ کہیں گے یار مبشر بھائی یار تھک گئے ہیں, بس دیکھ لیا جو دیکھ لیا. نہیں, وہ ایک راحت اور ایک وہ تسلی نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ وہ ہے, میرے آقا علیہ السلام کا عشق وہ ہے, روحانیت وہ ہے, یہ دین وہ ہے کہ جتنا اس کے اندر جائیں گے اتنا ہی لطف آئے گا, اتنا ہی لطف آئے گا, اتنا ہی مزہ آئے گا. دل کرے گا یار ابھی تو اور منازل ہیں, ابھی تو اور جانا ہے آگے, ابھی اور جانا ہے. بیٹھا نہیں چاہ رہا, جبکہ بیک سائڈ پہ ہی ہے شہدائے احد. جی جی, دل کر رہا ہے یہاں سے اٹھے وہاں پہ جا کے اللہ مجمع لگ جائے گا, اس لیے وہاں پر ایسے ہی ہے. تو کوئی کلام ہو جیسا یہ اللہ کرے کہ وہ دن بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم جو ہے اسی طرح وہاں پہ بھی محفل سے جائیں. اور سجتی تو ہیں لیکن یہاں پہ ذرا گفتگو رش ہوتا ہے, اور پھر وہ خلقت ہوتی ہے, شکان مصطفیٰ اور شکان سید الشہداء وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو وہ ایک کثیر تعداد میں وہ بھی جمع ہو جائیں گے. چلیں اللہ خیر کریے. تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. میں ایک شعر سنا دیتا ہوں بڑا پیارا. ہمارے آقا ہمارے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ, ہمارے آقا ہمارے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ, رسول اکرم
کے پیارے چچا رسول اکرم کے پیارے چچا امیر طیبہ امیر حمزہ شہید اعظم تیرا لقب ہے تو شیر ہے رب دو جہاں کا شہید اعظم تیرا لقب ہے تو شیر ہے رب دو جہاں کا ہے عیش اعظم پہ تیرا چچا امیر طیبہ امیر حمزہ ہے عیش اعظم پہ تیرا چچا امیر طیبہ امیر حمزہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور ان کا خاص کرم ہے. ہمارے تو جو لب ہے نا وہ بھی جنبش میں نہیں آتے ان کے کرم کے بغیر. ہم تو ایک قدم بھی چل نہیں سکتے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو جیسا پڑھا جائے جو بھی پڑھا جائے. اور اکثر میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اکثر ہماری طبیعت ناساز ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہم بالکل فریش آئے ہیں ان کی محفل میں، جی پڑھنے آگے جی مبشر میں کہا دیے، بیک گراؤنڈ پہ نہیں پتا کہ بھئی اتنے دنوں سے یہ بندہ جاگ رہا ہے، کتنے سفر کر رہا ہے. اب ان کو ہے کہ بس ابھی کچھ کرے گا، اب یہ پتہ نہیں وہ آگ لگا دے گا، وہ ایسے الفاظ ادا کریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بیک اینڈ پہ کئی دفعہ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہو کہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ محفل پہ گیا. تو میں سننے دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی یہ نہ دیکھا کریں کہ کون پڑھا ہے، کبھی کبھی یہ بھی دیکھ لے کریں کہ پڑھ کیا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. حضور کی نعت پڑھا تو کبھی ایسے بھی لطف لے لیا کریں. تو میں جو ہے ایک خاص دعا جو ہے آپ کے توسل سے جو ہے ہاں، اور شعر کی صورت میں دعا دے رہا ہوں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ. اب زیادہ فرمائشیں نہیں کریں گے، ہمارے آف دا کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ مین جی مجھے ایک ایک شیئر ہو جائے. جی احمد بھائی نے بھی مجھے کہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے عبد الباسط بھائی جی جن کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. اور ان کا اگر ہم نے انکار کر دیا پتہ نہیں ہماری پوڈ کاسٹ پھر جو ہے وائرل بھی ہوگی کہ نہیں، آن ایئر ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان کی فرمائشیں پڑھنا ضروری ہے. میں پیش کر دیتا ہوں. بڑا پیارا انہوں نے کلام کہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کل بارش بھی ہوئی ہے، باران رحمت بھی ہوئی ہے، تو اسی کا وہ شعر، اسی میں سے ایک شعر میں وہ پیش کر دیتا ہوں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، انفیت شو و سخاکاتم اے گے سوئے پاکے ابر کرم، اے گے سوئے پاکے ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور جو احمد بھائی نے مجھے کہا، اور یہ کلام جو ہے ہمارے رشید بھائی کا بھی بڑا پسندیدہ کلام ہے. جی جی بسم اللہ. سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ماشاءاللہ احمد بھائی نے بھی کہہ دیا. میں اس کا ایک شعر پیش کر دیتا ہوں
کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، اس گناہ گار کو اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے۔ اچھا مبشر بھائی، واپسی بھی ہے آپ کی آج کل میں ایک جی جی، واپس پہنچنے کے بعد اللہ مدینہ یاد تو آتا ہوگا، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کوئی یہاں سے ایسے ہو ہی کر جائے اس کو مدینہ یاد نہ آئے۔ ایسے ہی ہے۔ جب مدینہ یاد آتا ہے تو پھر کوئی کلام پڑھتے ہیں یا اکیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ اس میں ابو عائشہ بھائی ایسا ہے کہ ایک دیوانے کے لیے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے لیے کو قیامت جیسی گھڑی ہے، یہ اس سے جی، کم نہیں ہے۔ جدائی اور جو ہے نا یہاں سے اور مدینہ بزرگ فرماتے ہیں ایون کہ ہم نے بھی یہ دستور بنا لیا کہ صرف اس خیال کے، اس نیت کے ساتھ جو ہے نا یہاں سے ہم رخصت ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پھر آئیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر کرم فرمائیں گے، آپ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واپس آنے کے لیے، واپس آنے کے صرف لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ہم اس جگہ سے رخصت ہو سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہو ہر دیوانے کے لیے۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کا صورتحال بتائیں، وہاں پہ گئے وہاں کے مناظر بتائیں، وہاں پہ کیا ہے ابھی مدینے میں۔ تو اقبال عظیم صاحب کا کلام اور سارے شعر اس کے اوپر ہی انہوں نے قلم بند کی ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، میں ایک دو مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کہ تارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، تصور بھی جس کا ابھی تک خیالی۔ اور ابو عائشہ بھائی لوگ کہتے بھی ہمارے لیے دعا کی، تو اقبال عظیم صاحب نے کیا جواب دیا؟ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کسی کے پاس کچھ جاتے ہیں تو کچھ تحفہ تحائف لے کے جاتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں یار ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ان کا ہی عطا کیا ہوا ہے، ہم کیا لے کے جائیں؟ لیکن جواب تو دینا تھا۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ جو پوچھا ہے تم نے کہ کیا نظر کرنے مدینے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کہ تارے لگائے کھڑے ہیں سوار
ماشاءاللہ نعت ماشاءاللہ اتنی پیاری آپ نے پڑھی ہے، احد کی بلیاں بھی اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اختتام کرتے ہیں اپنی اس پوڈ کاسٹ کا۔ جی ناظرین ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک اور اگلے نئے مدنی مہمان کے ساتھ۔ لیکن پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو کہ ہم اپنے نئے گیسٹ سے مدینہ اور مکہ سے ریلیٹڈ کون سا نیا سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ جو نہیں آئے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جلد از جلد مدینہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، ملتے ہیں ایک اور اپنے اگلے نئے مدنی مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔